نبی کا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں معلوم کہ کیا ہے حقیقت جہاں جاننے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر
جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آخری شعر سمجھ فرمائیں، جو دیکھا ہے ہم نے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے ہم نے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی کی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی کی مگر اب، غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کے آپ کے علاقے کی جلسے کی روایات کے پیش نظر رات کے تقریباً 2 بجے مجھے آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بٹھایا۔ ہمارے کیمرہ مین حضرات، ہمارے چینل والے بھائی، پچھلے 2 پروگراموں میں نے بڑی سختی سے منع کیا تھا اور کسی بھی چینل والے کو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج یہ سارے چینل والے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مگر میں بہت صاف الفاظ میں ایک آخری وارننگ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جن چینل والوں نے میری تقریر کے ساتھ کوئی بےہودہ کوئی گندا فوٹو لگایا ہے، تھمبنیل لگایا ہے، وہ اپنی اس تھمبنیل کو چینج کر دیں یا ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ آئندہ آپ ہی لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان چینل والوں کو یہاں سے بائیکاٹ بغیر کسی رعایت۔ آپ کو ان سارے ویڈیوز کو، ان سارے تھمبنیلز کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اور آئندہ ایسا کوئی بھی، میں اپنی گارنٹی لینا چاہتا ہوں، اور علماء کی بات اور علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے، میری کسی تقریر یا کلپ کے ساتھ کسی چینل والے نے اگر کوئی گندی تصویر لگائی اور یہ پتہ لگ گیا کہ جلسے میں اس کا اسٹینڈ لگا ہے، فوراً اس کو وہاں سے ہٹایا جائے گا اور پرماننٹ اس کو بلاک کیا جائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، آپ ریکارڈنگ کیجیے، مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کی ریکارڈنگ کے ذریعے ذرا کا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت مل رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی باتوں کو پھیلانے کی اور سننے کی اور سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے بڑا اہم ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد ان کی محنت کا پھل ان کو ملتا ہے، اور دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، تو جب کام کرتے ہی نہیں تو ان کو پھل کہاں سے ملے گا؟ ان کو کوئی پھل بھی نہیں ملے گا۔ مگر ایک تیسرے ٹائپ کا ہوتا ہے جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر جب ان کی محنت کا پھل ملنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کی ساری محنت کے اوپر پانی کسان ہے،
اپنی زمین کو تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، زمین کے اندر جو بھی پروسیس ہے کھیتی کا وہ سارا پروسیس کرتا ہے، کھیتی میں پانی کی سینچائی کا پورا انتظام کرتا ہے، اور سارا انتظام اور ساری محنت کرنے کے بعد جب پیداوار کا جب اس کھیتی کو کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب پتہ یہ چلتا ہے کہ کسان کو اس کی محنت کا کوئی پھل نہیں ملا، ساری کھیتی اس کی تباہ ہو گئی، ساری کھیتی اس کی برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں کو زکات دیتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا دے، میرے بندے جو تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، جو تو روزے رکھ کر کے آیا ہے، جو تو زکات دے کر کے آیا ہے، جو تو نے چندہ دیا ہے، جو تو نے دان خیرات کیا ہے، میرے بندے تیری ساری نیکیاں اب تیرے نام اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ سوچو کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں، کل قیامت میں اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک انسان رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، ظاہر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، زکات نہیں دیتا ہے، زکات کا ثواب نہیں ملے گا، حج اور عمرہ نہیں کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نے یہ سارے نیکی کے کام کیے اس کے باوجود اس کو اپنی نیکیوں کا ثواب نہ ملے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کسی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کیا وہ زیرو ہو جائے گا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ان کی کسی نیکی کا کوئی ویلو نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سونار کا ہوتا ہے۔ سونار کے آپ جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، سونار کے ترازو پر وہ ناک کی نتھیا بھی اگر رکھ لیں تو ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ نتھیا کتنے گرام کا ہے۔ گرام کا بھی جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے ملی گرام، سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ ناک کی نتھیا کتنے ملی گرام۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا، اللہ کے میزان پر سب نظر آئے گا، نہ ذرہ برابر نیکی چھپ پائے گی، نہ ذرہ برابر گناہ چھپ پائے گا۔ اللہ کا ترازو ایسا ہوگا۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے
جن کی نیکیاں کل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ترازو پر جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے، زیرو ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کو یہ ٹائم تقریر سنانے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کچھ مجبوری آپ کی ہے، کچھ مجبوری میری ہے، کچھ مجبوری جلسے والوں کی ہے۔ مجھے 2 بجے رات میں اٹھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ غور سے آج کی تقریر سن کے جائیں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کس سے کہانی لے کے جائیں گے، آپ کوئی چٹکلا اور لطیفہ لے کے جائیں گے، کچھ کام کی باتیں میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ غور سے پوری تقریر کو سنیں گے، چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر ہم نے غور سے تقریر کو سن لیا اور ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب۔ اب یہ سب جو کرنا ہے کرنا، بعد میں کوئی تماشا نہ کرنا۔ تو ہم ان گناہوں کی بات کریں گے جو گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نشٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ اگر انسان مشرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مشرک ہے کہ انسان حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اللہ کے اس کی نیکیوں کا کوئی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان کافر ہو جائے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا لے، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گا۔ مشرک کا کوئی عمل اس میں کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بناتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا اور آگے قرآن کا 24واں پارہ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کیا خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور آج کا مسلمان اس کو اپنے ناک کا میل سمجھتا ہے،
کتنے مسلمان ہیں بڑے آرام سے بڑے دھڑلے سے شرک کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ بہت حد تک سیف ہے شرک سے. آپ ہمارے یو پی میں چلے جائیں، ہر گلی میں ہر نگر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شرک آتا ہے. بہار کے اندر ایک علاقہ ہے سہسرام، چلے جائیے گیا پر آپ کو مل جائے گا. سہسرام کے اندر بھی آپ کو بہار کا شہر ہے، مگر آپ کو ہر محلے میں 2-4 مزارات اور قبریں مل جائیں گی جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں. کبھی آپ یہاں سے دلی جائیں گے، کٹیہار سے اگر آپ دلی کا سفر کریں گے اور آپ کی ٹرین اگر فیض آباد اور ایودھیا والے روٹ سے جا رہی ہوگی، راستے میں اسٹیشن پڑتا ہے اکبر. آپ کو کچھ ایسے مسافر ملیں گے جو اکبرپور سے اتریں گے اور چڑھیں گے، ان کے ہاتھ میں پانی کے ڈرم ہوں گے. ان سے پوچھیے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کہیں گے کچوچا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے. مزار کو دھویا جاتا ہے، قبر کو دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا ہوا گندا پانی کے ڈرم میں بھر کے لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا. یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے. کرناٹک میں میں گیا، وہاں ایک شہر ہے گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے. جیسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، تو گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے خواجہ بندہ نواز کا، ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے. میرا پروگرام تھا گلبرگہ میں، لوگوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگاہ کی سیر کرا دے. تو میں نے کہا چلو بھائی ہم بھی دیکھ لیتے. گئے درگاہ کے. اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں، خوشی کے بارے میں اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی. میں یہ سوچ کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس کر کے جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہوگی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کس حد تک گر چکا ہے. ابھی بریلی میں گیا تھا تو بریلی میں بھی احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کی قبر پر بھی میں گیا اور پورا ایک گلی ہے شرک سے بھری ہوئی ہے اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. بریلی کے اندر ابھی 2 مہینہ پہلے میرا پروگرام طے کیا، وہاں میں نے دیکھا. اور 2-3 سال پہلے جب میں کرناٹک میں گیا گلبرگہ میں اور بندہ نواز کی درگاہ میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کس کی؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی، بلی کی. اب سوچو بلی کی قبر ہے، باقاعدہ پکی قبر ہے، مزار ہے، اس پر بھی چادر چڑھی. تھوڑا اور آگے بڑھا ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی. میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے، کس کی مزار ہے؟ کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا، طوطے کی مزار ہے. میں نے کہا اس طوطے کی مزار کا کیا کام ہے؟ کہا اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، بچہ ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے، بچہ توتلا ہوتا ہے، اس کی ماں یہاں پہ آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے، بچہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. طوطے اور بلی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے میرے بھائی. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور فلاں جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے، ہم شرک کرتے رہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر پیشانی جھکاتے رہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ امید کریں، یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا. خبردار اللہ کی مدد مشرکوں کو نہیں ملتی، اللہ کی مدد ہے توحید. یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکی کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی. اگر ہم نے شرک کر لیا ہماری ساری نیکیاں برباد. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ، ایک آدمی مسلمان ہے، اب وہ مسلمان سے کافی ہو گیا، جیسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو، کسی غیر مسلم لڑکے سے ان کو پیار ہوا
محبت ہو رہی ہے. غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا. لڑکی کا نام عائشہ ہے، لڑکی کا نام زینب ہے، لڑکی کا نام فاطمہ ہے، لڑکی کا باپ مسلمان، لڑکی کی ماں مسلمان، لڑکی خود مسلمان، لیکن پیار کے چھاسے میں آ کر، محبت کے چھاسے میں آ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا. ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، پورے بھارت میں ہو رہا ہے. آپ کے کٹیہار اور کشن گنج سے لے کر کے ممبئی جیسے شہروں سے. شاید آپ کی نظر نہ ہو، سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں یہ ہو رہا ہے. مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارہ، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو بھی مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، اللہ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے کام نہیں دے گی، وہ برباد ہو جائے گا. بھائیو، اور آج افسوس کی بات ہے، ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج مرتد ہو گئے. اور مجھے ایک بات کہنے دیں، بہت بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ. اگر اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کر آپ یہ سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جلسے ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے. آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹینیو ملنی چاہیے. آپ کا بچہ، آپ کی بچی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسے دین کے نام پر کوئی معلومات نہیں ہے اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں. اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی. آپ کا وہ لڑکا اور لڑکی کل جب جوان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا، اللہ سے دور کر دیا جائے گا. اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا، اے اللہ میرے بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھنا. ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں. اور آگے بڑھیے. ابھی آج کے آپ کے لفظ بہت زیادہ سن رہے ہوگے، اسرائیل. یہ اسرائیل کس کا نام؟ میں علماء سے نہیں پوچھتا، عوام سے پوچھتا ہوں. عوام میں سے کوئی بتا اسرائیل کس کا نام؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں. علماء جواب نہیں دے رہے، عام آدمی جواب دے رہے. اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی. کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام تھا؟ نہیں. اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام ہے؟ کیا تقریر سنی تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے.
اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک پائیں۔ بھائیو، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، بس ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، ان کے 12 بیٹے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ لیکن بنجامین، وہ بنجامین جو بولتے ہیں وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام بولا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو چلایا۔ ہمارے یہاں کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم میں اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بچاؤ، تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان، ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ کون سا سوال ہے کہ میرے باپ کس کی عبادت کرو؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے باپ کس کی عبادت کرو؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سہے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا۔ یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔ ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گا۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو شو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائیں، محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
چندہ دیتے ہیں، اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے تو مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں، دنیا کو پتا چل جائے میں نے 1 لاکھ چندہ دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے تو کان کھول کر کے سن لو، آپ کا دان، آپ کا چندہ، آپ کی زکات، آپ کی خیرات برباد ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، جب صدقہ کیا کرو، جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو، تکلیف دے کر کے مت دیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیوں، آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ نہیں آئے گا، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ برباد ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، میں نے تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، میں نے تجھ کو لڑنے کا ہنر سکھایا۔ دیکھو، باڈی انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو یہ تو ایسے لگتے ہیں اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے دوست ہیں، ابھی ان کا میسج آیا، کہہ رہے تھے 1 مہینے میں مولانا کینسر کے 10 کیس میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں نے 10 کیس کینسر کے دیکھے ہیں، اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گٹکھا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو پان کھاتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے جسم کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ گٹکھا، یہ نشہ تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نشے کے ذریعے آپ کے شریر کو برباد۔ غور کیجیے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا، تجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے باڈی کا کیا کیا، تو نے شریر کا کیا کیا؟ اللہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیک، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا ویر آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کرو، ریاکاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا، میں نے تجھ کو عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیری کتاب کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کو اس لیے
پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تو اپنے علم کی شہرت چاہتا تھا، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تو فیمس ہو جائے، تو مشہور ہو جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، شہرت کا فتنہ سب کو دھیرے دھیرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم۔ پھر تیسرا ملایا جائے گا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ملینئر اور بلینئر تھا، بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، خرب پتی بنایا، تو نے دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں دولت کو غریبوں میں بانٹتا رہا، چندہ دیتا رہا، مدرسے میں دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، اے اللہ جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے وہاں میں نے پیسہ دیا۔ اللہ تو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہیں بڑا دان کرتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے۔ تو نے شہرت کے لیے دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے کرو۔ آج تو وہ حالات ہیں غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے تو پہلے غریب کی عزت کو فیس بک پر بیچا جا رہا ہے، کسی اور کو راشن دیا جا رہا ہے، بیچاری شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے، آنچل سے اپنا منہ چھپا رہی ہے اور کیمرہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پر چلایا جا رہا ہے، دیکھو میں غریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں، میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کسی غریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کی خودداری پر تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ویڈیو بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فوٹو کھینچا جا رہا ہے، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج دور بدل گیا، آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، کہاں نیکی کیا، نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں ڈالنے کو تو بھول جائیں گے۔ آج الٹا معاملہ، نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال، نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ اب تو نیکی کا پرچار ہو، جب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا لو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو بلائے گا اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے نماز کس کے لیے پڑھی، تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس ثواب کو بھی مت رکھنا، تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے دان خیرات میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسے ثواب لے لو، اس سے ثواب کو بھی۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، ریاکاری جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ دین کے اندر نیا کام، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے۔
آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر دو تہوار ہوتا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی اور اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل ہے ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا؟ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، نبی کے پیارے تو روز اول سے دو ہی عیدیں منا رہے ہیں، نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک سے دو عید منا رہے تھے، یہ تیسری عید آ گئی ہے۔ اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے، اب تو کیک کٹ رہی ہے، بڑے بڑے علماء داڑھی والے پگڑی والے کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ، صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کا برتھ ڈے بناؤ، اس کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ میرے نبی کی شریعت کیا تھی، انہوں نے کیا بنا دیا؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ لوگوں، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی اضافہ کی، کسی سنشودھن کی، کسی ماڈیفیکیشن کی، کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اللہ کے دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر کرتا ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا آپ ایک مسئلہ بتائیں، اذان کے پہلے درود پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ بولے پبلک میں سے کوئی بتائے؟ اذان کے بعد۔ لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدھی الٹی، ان کا مؤذن جب مائک پر جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا اللہ اکبر اللہ، پورا اذان ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، حی علی الصلاۃ کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، حی علی الفلاح کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پوری اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو، اور درود کیسا پڑھنا ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ بائی نبی پڑھنا ہے، جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے، میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے۔ میڈ ان انڈیا والا کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میڈ ان انڈیا والا ہے۔